ترمیم کی چھاؤں میں ججوں کی تقرری کا کھیل، کیا عدلیہ کی خود مختاری ہو گئی محض خواب؟ بالکل ہو گئی یہ خواب. اور عدلیہ کو دیا آزادی کا چراغ، مگر سیاست کے کھیل ہیں بچا کون سا راگ. 26ویں ترمیم کی روشنی کے باوجود قوم کی تقدیر میں چھپی ہوئی ہے اندھیرا. آج بھی آج ڈاکٹر صاحب بڑی باتیں ہوتی تھی جناب آئین میں ترمیم کرنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو دہلیز پہ انصاف ملنا ہے جناب. اللہ جو وقت چلا جاتا تھا نا وہ جوڈیشل ایکٹیویزم میں، وہ نہیں ہوگا. اس 7 ججز یا 8 ججز نے پچھلے اتنے عرصے میں کتنے کیس ڈیسائیڈ کیے ہیں، ذرا غور کیجئے گا. اور کیا کیسوں کا بوجھ ختم ہو گیا؟ یہ جو بیوقوف بنایا تھا نا پوری قوم کو ان سیاسی جماعتوں نے، اور میرے بھائی ہیں احسان صاحب، سر بالکل نہیں، ہم نے کوئی ساتھ نہیں دیا اس 26ویں ترمیم کا. پاکستان تحریک انصاف نے، غلط بات ہے. اور یہ قصوروار مولانا فضل، ہم نے کس کا ساتھ دیا تھا کہ آپ انڈیا کی طرز کے اوپر 27ویں 26 جو ترمیم بنانا چاہتے ہیں سینیورٹی میں 7 ججز لے آئے سینئر موسٹ. یہ پک اینڈ چوز کا کب سے ہم نے کہا؟ اور کس نے کہا کہ سینیورٹی کا پرنسپل نہیں تھا؟ آرٹیکل 177 پڑھ لیتے، جہاں لکھا ہوا تھا کہ چیف جسٹس کون ہوگا، سینئر موسٹ جج کا لفظ. اور اتنی بڑی جورسپروڈنس جو ہماری عدلیہ نے طے کی، الجہاد ٹرسٹ اور وہاں ساروں کو سامنے رکھ کے رکھ دیا. اب مجھے یہ بتائیں، بڑا الزام آتا تھا کہ جناب بینچ فکسنگ، اب کیا ہے جناب؟ اب کیا ہے؟ اب ڈبل بینچ فکسنگ ہے. کس طریقے سے ہو رہا ہے ہر ایک کو پتا ہے. یعنی اچھا، اور کمال کی بات ہے، اچھا وہ سپریم کورٹ میں تو بنا دیے آئینی بینچز وغیرہ، یہ ہائی کورٹوں میں کیوں نہیں بنائے؟ ہائی کورٹوں میں جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے یہاں پر آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. یہاں ایک آدمی جا نہیں سکتا، جرمانے کی باتیں ہیں. یعنی آپ نے پچھلے 3.5 سال کے بعد ابھی 26 ترمیم کے بتا رہے ہیں ظلم زیادتی اتنا ہو رہا ہے. کوئی ایسا کوئی نوٹس ہونا؟ یہاں روزانہ بندے مار رہے ہیں، پولیس مقابلے ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ظلم. ابھی آپ کیا کر لیں؟ اس پارلیمنٹ کو جو مرضی زیادتی دے جو مرضی کرے، آپ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ آئین نے رکھے ہوئے تھے. اور غور کیجئے گا کہاں گے وہ 18ویں ترمیم کے جو بڑے آرکیٹیکٹ تھے. کبھی آپ نے نزار ربانی صاحب کو سنا ہے اس پہ؟ کبھی فرت اللہ بابر کا آپ کو سنا ہے؟ جو 26ویں ترمیم 18ویں ترمیم کے آرکیٹیکٹ تھے، انہوں نے بات کرتے ہوئے 3-4 چیزیں بڑی آپ کے سامنے وضاحت رکھ دوں میں آپ کے سامنے. ایک تو بڑی صاف بتا دوں آپ کو، یہ ججز جتنے بیٹھے ہیں بینیفیشری ہیں. آج کل ججوں کی تنخواہیں نہیں دیکھیں کتنی بڑھ گئی ہیں، آپ نے ذرا غور کریں نا. یعنی یہ سارے یہ کونسائڈ ہو کے کیا کچھ ہوا. پھر ایک گروپ جو چھایا ہوا ہے یہاں پر، مجھے بھی پتا ہے، احسان صاحب کو سب کو پتا ہے، کرنانی صاحب کو بھی پتا ہے. یعنی کیا ہو رہا ہے یہاں پر، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. اور ان ججز کو بالکل نہیں سننا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے بینیفیشریز ہیں. پک اینڈ چوز کر سر، پک اینڈ چوز کر کے جس طرح سپریم کورٹ میں ججز ہے. بتائیں میرٹ کیا ہے؟ کیا میرٹ ہے؟ مجھے یہ میرا ایک سوال ہے آپ کے ساتھ، کیا میرٹ ہے؟ کیا آپ نے وہ ججز کیوں لے کر آئے؟ ایک سوال ہے میرا. کیا کوئی ٹیسٹ لیے تھے؟ یعنی آپ امیجن کر لیں کچھ ججز کو پہلے ریجیکٹ کیا کہ نہیں جانا، چیف جسٹس نہیں بنانا، ان کو سپریم کورٹ میں لے آیا. میں ان کی کسی ذات کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ہم سب کو پتا ہے، اللہ کو حاضر نظر جان کے سچ بیان کرنا چاہیے. جو آپ بالکل میرٹ پہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرٹ کون سا؟ پھر دوسری بات آ جائیں. 26ویں ترمیم نے بیسیکلی انہوں نے عدلیہ کی آزادی تباہی و بربادی سب کیسے کر دی ہے. جو جوڈیشل کمیشن ہے، یعنی ہمارا، یعنی میں ان لوگوں میں سے تھا جو میں پہلے، آج ہم کرنانی صاحب اس بات کو مانیں گے کہ جو پہلا پروسیس تھا نا، چیف جسٹس وغیرہ خود ہی ججز کو منتخب کرتے تھے، وہ پروسیس اتنا کمال تھا اور اتنے بڑے بڑے نام آئے، اتنے بڑے 18ویں ترمیم کے بعد کتنے بڑے نام آئے ہمارے کو پتا ہے. وہ قاضی فاضل صاحب نے جو تباہی و بربادی کی ہمارے سامنے موجود ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کیا حال ہوا، کون سے ججز آئے. میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن یاد رکھیے گا آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نے ایک ڈاکٹر صاحب آخری ختم کرنے لگا ہوں، آپ ذرا غور کریں جوڈیشل کمیشن کے اندر کتنے لوگ بیٹھے ہیں. یعنی ججز اپنے، یعنی ٹوٹل تعداد اٹھا کر دیکھ لیں، اور باقیوں کو اچھا کہتے ہیں وہ ایگزیکٹو نہیں ہے. کیسے ایگزیکٹو نہیں ہے؟ اٹارنی جنرل کیا ہے؟ وکیل ہونا ایک علیحدہ بات ہے، کل بینیفیشری بھی ہے، وہ کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ بھی ہے. پھر وہ ساتھ ساتھ وزیر قانون کون ہے. پھر آپ نے وہاں پر سینیٹر بٹھا دیے. میں نے تو اپنا سینیٹر علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گور کو کہا تھا استعفے دیں یہاں سے. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں؟ کیوں ان پہ بیٹھے؟ یہ تعیناتی کا سارے پروسیس کے اندر آپ انوالو ہیں. ڈونٹ نکلے یہاں سے، کیا ضرورت پڑی ہے؟ ویسے تو اپنے بوجھ کے تحت یہ گر چکا ہے سارا. کسی کے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ آپ نے آئینی بینچ پوری ہائی کورٹوں میں کیوں نہیں بنائے ہیں. جواب دیں اس بات کا.